مسلمانوں کی موجودہ حالت کا اگر جائزہ لیا جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ عرب جاہلیت سے لے کر منافقین تک میں شرک کی جتنی قسمیں پائی جاتی تھیں ان میں اکثر و بیشتر عام طور پر آج کل کے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، صرف شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ عرب جاہلیت میں جس طرح جنات پرستی، ستارہ پرستی، اجداد پرستی، طاغوت پرستی، خود پرستی، مفاد پرستی اور قوم پرستی موجود تھی، اسی طرح یہ ساری پرستیاں آج مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانیت شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، چنانچہ جزیرۃ العرب کے باشندوں میں ہزاروں قسم کے مشرکانہ عقائد جڑ پکڑ چکے تھے۔ شرک کے غیر معمولی اثرات کی وجہ سے وہ لوگ طرح طرح کے وہم کا شکار تھے۔ وہ ہر دن کو سفر کے لیے موزوں نہیں سمجھتے تھے۔ اڑنے والا معمولی پرندہ انہیں بڑے سے بڑے کام سے روک دیتا تھا۔ نجومی کی من گھڑت پیشین گوئیوں پر یقین رکھتے تھے۔ بیماریوں کی متعدی ہونے کے قائل تھے۔ سفر یا کسی اور تقریب کا ارادہ ہوتا تو پرندوں کو اڑاتے تھے، سیدھی جانب اڑتا تو سفر کرتے، ورنہ سفر کو نامبارک سمجھ کر باز آ جاتے تھے۔ الو کے بارے میں ان کا تصور تھا کہ جہاں الو پکارے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ بارش کے سلسلوں میں وہ مختلف نچھتروں کا حساب لگایا کرتے تھے اور بارش کے ہونے یا نہ ہونے میں انہی کا دخل سمجھتے تھے۔ اسی طرح مختلف دنوں اور مہینوں کے بارے میں نحوست کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے۔ وہ اس مہینے کو بلاؤں اور مصیبتوں اور جنگوں کا مہینہ سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جڑ سے شرک کا خاتمہ فرمایا، وہیں ان تمام شرکیہ عقائد اور نظریات کو بھی یکسر ختم کر دیا جو انسان کو شرک سے قریب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کے اس طرح کے تمام وہم کی نفی فرمائی۔ چنانچہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت کوئی چیز نہیں، بدفعلی کوئی چیز نہیں، الو کی نحوست کوئی چیز نہیں، اور سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ ہر معاشرے کے لوگوں میں طرح طرح کے توہمات ہوتے ہیں جنہیں سن کر بھی ہنسی آتی ہے، اور خاص کر جب کوئی مسلمان ایسی بات کرتا ہے تو مزید حیرانگی ہوتی ہے کہ جس مذہب کے اتنے واضح اور جامع احکامات ہیں اس کا ماننے والا بھی ایسے توہمات کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن حیرانگی اس پر کہ لوگ اس پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے شام کے وقت پڑھنا اچھا نہیں ہوتا، ایسے ہی شام کے وقت گھر میں جھاڑو دینا برکت کو لے جاتا ہے۔ اگر صبح کوئی کوا دیوار پر ہو اور شور کرے تو کہا جاتا ہے مہمان آ رہے ہیں۔ ایسے ہی طرح طرح کے وہم لوگوں نے پال رکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کتا یا بلی رات کے وقت شور کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مرنے والا ہے۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں۔ ان عجیب و غریب باتوں کا نہ تو کوئی سر ہے اور نہ ہی پیر، لیکن پھر بھی کافی مسلمان دوست ان چیزوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور مفت کا گناہ حاصل کرتے ہیں۔ محلے میں اگر کوئی بلی روئے تو بڑوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی شخص جلد انتقال کرنے والا ہے۔ یہ بات شاید آپ نے بھی سنی ہو، مگر دراصل اس طرح کی باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ توہم پرستی اور وہم کا اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، بلکہ یہ ان برائیوں میں سے ہے جس سے آزاد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ پرانے زمانے میں لوگ اس طرح کے خیالات کو سینے لگائے ہوئے تھے کہ اگر پرندے دائیں طرف جائیں تو یہ اچھا شگن ہے، اور اگر بائیں طرف جائیں تو یہ برا شگن ہے، اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ بھی برا شگن ہے۔
اگر خرگوش راستے سے گزرے تو یہ خوش بختی کی علامت ہے، نمک بکھر جائے تو یہ بھی خطرناک ہے، بلی کا رونا برا ہے، کسی کو پیچھے سے آواز دینے کو بھی برا خیال کیا جاتا ہے۔ یہ سب صرف وہم ہوتے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا رہن سہن اور غیر مسلموں کے ساتھ ملتی جلتی معاشرت اور ٹی وی ڈراموں اور کہانیوں کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اچھا خاصا انسان اس کام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ون فور امت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ریڈ بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں، تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو پیارے دوستو، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔